أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، کل گزشتہ یہ بات عرض کی گئی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت بھی کی اور خواب کی تعبیر بھی بیان فرمائی، اور اپنے بھائیوں کے سامنے اس خواب کا تذکرہ نہ کرنے کے بارے میں بھی فہمائش کی۔ آج جن دو آیتوں کو پڑھا ہے، ان دو آیتوں کے اندر اللہ جل جلالہ نے ایک تمہید قائم کی۔ پہلی آیت میں فرمایا کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے اندر پوچھنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ بھائیوں سے مراد سبھی قسم کے بھائی ہو سکتے ہیں، بنیامین بھی داخل ہو جائیں گے، کیونکہ اس قصے کا حصہ وہ بھی ہے، اور 11 بھائی جن کا نام صاحب کشاف نے، اسی طرح سے اور بھی مفسرین نے بیان کیے ہیں، یہودا، روبیل، شمعون، لاوی، زبالون، یشجر، یہ 6 بھائی یوسف علیہ السلام کی خالہ کے لڑکے تھے، اور ایک بہن تھی جس کا نام دینا تھا، اور دوسرے بھائی تھے دان، نفتالی، جاد اور آشر۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 باندیاں، جن کو ان کے ماموں نے ان کی بیٹیوں کو دیا تھا، 4 بچے ان سے ہوئے تھے۔ اور یہ 2 حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین دونوں حقیقی بھائی ہیں۔ دوسرے بھائی لیا یا لایا سے پیدا ہوئے، اور یہ دونوں بھائی راحیل سے پیدا ہوئے۔ تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں بہت ساری نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے۔ نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ ایسی علامات جو عظیم الشان ہو، اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ پر دلالت کرنے والی ہو، اللہ تعالیٰ کی حکمت باہرہ کو آشکارا کرنے والی ہو۔ ظاہری بات ہے کہ نشانیاں ہیں، اور بہت ساری نشانیاں ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کی
بڑی اولاد کے اس بات کے متفق ہو جانے کے بعد کہ چھوٹے بھائی یوسف کو کسی بھی طرح سے یہاں سے ہٹایا جائے اور ان کو ذلیل کیا جائے، ان کے ساتھ جو کچھ بھی کرنا تھا کیا، لیکن حق سبحانہ و تعالی نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو نبوت کے لیے اور بادشاہت کے لیے چن لیا تھا۔ کیسے کیسے حالات سے گزرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس مقام رفیع پر پہنچایا اور انہی بھائیوں کو ان کے سامنے جھکایا، تابع کیا، اور ان بھائیوں کے حسد کا جو وبال تھا انہی کو الٹا پڑ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی دلیل ہے۔ یہ آیات کو بعض قرات کے اندر آیت بھی پڑھا گیا ہے، اس سے مراد توحید پر دلالت کرنے والی نشانی، اور اگر جمع ہے تو اللہ کی قدرت کے دلائل، اللہ تعالیٰ کی حکمت کے۔ اور تفسیر روح البیان میں ایک فارسی تفسیر کے حوالے سے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبانی جو باتیں کہلوائی تھی، اجتباء، اتمام نعمت اور ساری باتیں، یہ ساری باتیں ان کی بیویوں کو معلوم ہو گئی، بڑے بھائیوں کی بیویوں کو پتہ چل گیا۔ جب شام کو یہ آئے ان کے شوہر تو ان کو یہ بات بتلا دی کہ یوسف نے اس طرح سے خواب دیکھا ہے۔ تو ان کی جو حسد کی رگ تھی وہ پھڑکنے لگی، حرکت میں آ گئی، اور اس مہم کی تدبیر میں لگ گئے کہ کس طرح سے اس کانٹے کو ہٹایا جائے۔ اب چاہے کسی طرح سے ان کو بات پہنچی ہو، اتنی بات یقینی ہے کہ خواب کا پتہ ان لوگوں کو چل گیا۔ آیات للسائلین، یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے۔ اب چاہے پوچھنے والے یہودی لوگ ہو جنہوں نے پوچھا ہو، یا کوئی اور ہو، کیونکہ مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس مقام کے اوپر لکھا ہے کہ جن یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کے لیے یہ قصہ پوچھا تھا آپ سے، ان کے لیے بھی بڑی نشانیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں تشریف فرما تھے، آپ کی خبر مدینہ منورہ میں پہنچ گئی، یہاں کی یہودیوں نے اپنے چند آدمیوں کو اس کام کے لیے مکہ معظمہ بھیجا کہ جاؤ اور ان کا امتحان لو۔ اس لیے یہ سوال ایک مبہم انداز میں اس طرح کیا کہ اگر خدا کے سچے نبی ہیں تو یہ بتلا دیں گے، بتاؤ کہ وہ کون سے پیغمبر ہیں جن کا ایک بیٹا ملک شام سے مصر لے جایا گیا اور باپ اس کے غم میں روتے روتے نابینا ہو گیا۔ یہ سوال کیا، اور یہ اس سوال کا انتخاب اسی لیے کیا تھا کہ اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں اہل کتاب میں سے کوئی رہنے والا نہیں تھا۔ کوئی رہنے والا ہوتا تو یہ ہو سکتا تھا کہ تورات و انجیل سے کچھ باتیں وہ پڑھا ہوا ہوتا اور بتلا دیتا، اور اتنی تفصیل سے جو قرآن نے بتلایا ہے وہ تو تورات و انجیل میں بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بتلایا کہ دیکھو اس کو کوئی قصہ کہانی مت سمجھ لینا، جیسے اسٹوریاں آدمی اس لیے سنتا ہے یا پڑھتا ہے کہ کچھ ٹائم پاس ہو جائے گا، یا یہ کہ کچھ سبق سیکھ لیں گے، کیا ہے کچھ تفریح ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی قصہ بیان کرنے سے پہلے آگاہ کر دیا کہ یہ تو نشانیاں ہیں، یہ تو علامتیں ہیں، ان علامتوں کو آپ
کس نظر سے دیکھتے ہیں وہ آپ کے اوپر ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام رازی نے 4 قول نقل کیے۔ ایک قول یہ بتلایا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کا ایک عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے تھے، اس نے سنی اور سن کر یہود کے پاس جا کے بتایا کہ ہم نے تو اس طرح کا قرآن سنا جس میں یوسف علیہ السلام کا قصہ اس طرح سے ہے جیسے تورات کے اندر ہے۔ تو ایک جماعت وہاں سے نکلی، نفر کا لفظ ہے، نفر کا لفظ تقریباً 5 تک کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہ لوگ گئے اور جس طرح کی بات سنی تھی ویسا ہی پایا۔ ان لوگوں نے پوچھا کہ من علمک ہذہ القصہ، یہ قصہ آپ کو کس نے سکھایا؟ حضور کو سوال کر رہے ہیں، یہ قصہ آپ کو کس نے سکھایا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے سکھایا۔ پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر رشتہ دار مکہ والے تھے، مکہ میں رہنے والے تھے، اور وہ آپ کے نبوت کے منکر تھے، اور اسی سبب، حسد کے سبب سے آپ سے بہت زیادہ عداوت رکھتے تھے، دشمنی رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ اس لیے بیان کیا کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، آخر درجے تک وہ پہنچے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انجام کار حضرت یوسف علیہ السلام کو کامیاب کیا، اور نتیجہ انہی کے بارے میں اچھا رہا، ان کے لیے خیر رہا، اور بھائیوں کو شرمندہ ہونا پڑا۔ تیسری بات راضی نے یہ لکھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس خواب کی تعبیر کو پیش آتے آتے تقریباً 80 سال ہو گئے، بعضوں نے 40 سال بھی لکھے۔ خواب کی تعبیر 80 سال کے بعد ظاہر ہوئی یا 40 سال کے بعد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تسلی ہے کہ دیکھیں یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر میں دیر لگی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ تعبیر وجود میں نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ وقت مقرر رکھا تھا، تعبیر غلط نہیں ہو گئی۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کا وعدہ کر رکھا ہے، تو اس کا بھی ایک وقت رکھا ہے۔ یہ وعدہ آنے میں ہمارے لحاظ سے مؤخر لگتا ہو، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر وقت ہے، اس پہ آ کے رہے گا، اور اس میں نبی کے نے جو وعدہ کیا وہ جھوٹا نہیں ہے، سچا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کا خواب سچا تھا۔ چوتھی بات امام راضی نے یہ لکھی کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ابطال امر کے اندر یوسف علیہ السلام کے معاملے کو بیکار کرنے میں کتنا مبالغہ کیا، لیکن تقدیر الہی پیش آ کر رہی۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو باطل کرنے میں کفار نے کتنی کوششیں کی اور کیسے کیسے پلان بنائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کو بلند کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا، اللہ ضامن تھا، تو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکا۔ حضور کا جو مقام تھا، آج بھی مقام اونچا ہی ہے سارے نبیوں سے بڑھ کے، تو مخالف کیسے ہی کیوں نہ ہو، اگر ہم صحیح راستے پر ہیں تو پھر کوئی ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین۔ علامہ عثمانی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کا یہ بین ثبوت ہے کہ آپ باوجود امی ان پڑھ ہیں، کسی سے کوئی پڑھا نہیں، کسی کتاب یا کسی معلم سے استفادہ کرنے کا کوئی موقع نہیں، تاریخی حقائق ہے یہ کہ کسی کے پاس آپ پڑھنے کے لیے نہیں گئے، اس کے باوجود
ایسا قصہ تفصیل کے ساتھ بیان کرنا بجز اعلام ربانی کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس کی اور کیا توجیہ کر سکتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو بتایا؟ خصوصاً قریش مکہ کے لیے جو یہود کے اکسانے سے اس قصے کے متعلق حضور سے سوال کر رہے تھے، یہ واقعہ بڑا عبرت آموز ہے۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے گھر سے نکالا، حسد کی وجہ سے قتل کرنے یا جلا وطن کرنے کی کوشش کی، طرح طرح سے ایذائیں پہنچائی، احانت اور استخفاف میں کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھا، آخر ایک دن آیا کہ یوسف علیہ السلام کی طرف نادم اور محتاج ہو کر آئے۔ یوسف علیہ السلام کو خدا نے دین و دنیا کے اعلیٰ مناصب سے سرفراز فرمایا، اور انہوں نے اپنے عروج و اقتدار کے وقت بھی بھائیوں کے ساتھ کیا کیا؟ بھائیوں کے جرموں کو، ان کے جو کرائمز تھے، جو جرم تھے، چشم پوشی کی اور نہایت دریا دلی سے سب کے قصور کو معاف فرما دیے۔ ٹھیک اسی طرح سے آپ اس منظر کو دیکھیے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے بھائی پہنچتے ہیں اور سجدے میں گر جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرتے ہیں سن ہجری 8 میں، تو کیا ہوتا ہے؟ برادری کے وہ لوگ جو آپ کے متعلق ناپاک منصوبے باندھے رکھے تھے، جنہوں نے دکھ پہنچایا تھا، عزت و آبرو پر حملے کیے تھے، حتیٰ کہ وطن چھوڑنے پر مجبور کیا تھا، لیکن جلد وہ دن آنے والا تھا کہ جب وطن سے علیحدہ ہو کر آپ کی کامیابی، رفعت شان کا آفتاب چمکا، اور چند سال کے بعد مکہ فتح ہوا، تو وہ تاریخی دن آ گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم اور اپنے وطنی بھائیوں کی جو گزشتہ غلطیاں تھیں، تقصیرات تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کے جو کلمات تھے، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ بھئی مکہ فتح ہوا تھا، جتنوں کو سزا دینا چاہتے دے سکتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہاری کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی، آپ نے معاف کر دیا۔ تو اس واقعے کو قرآن مجید نے آیات بتلایا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں بھی ہے، اور اللہ کی تقدیر جو ہے وہ اٹل رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندے کی حفاظت کرتا ہے، اور اپنے خاص بندوں کو اپنے احکام کی پابندی کا کس قدر گہرا رنگ عطا فرماتا ہے کہ جوانی کے زمانے میں نوجوانی حضرت یوسف علیہ السلام کی، اور عیش کرنے کا موقع، مگر اللہ تعالیٰ کے خوف سے نفس کی خواہشات پر کیسا قابو پاتے ہیں۔ جو شخص نیکی اور تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے مخالفین کے مقابلے میں کیسی عزت دیتے ہیں، اس قصے سے باتیں معلوم ہو رہی ہے۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہلی آیت کریمہ کے اندر تمہید کے طور پر بتلا دیا کہ یہ قصہ صرف برائے قصہ نہیں ہے، یہ تو بہت ساری نشانیاں ہیں، آیات للسائلین۔ تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہے کہ جو پوچھے گا اس کے لیے بھی نشانی ہے، جو نہ پوچھے اس کے لیے بھی عبرت۔ بعضوں نے کہا کہ عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ بھائیوں کے حسد اور اس کا انجام، یوسف علیہ السلام کا خواب اور اس کی حقیقت، یوسف علیہ السلام کا شہوت کے پورا کرنے سے صبر کرنا، یوسف علیہ السلام کا غلام ہو جانا، جیل خانے میں چلا جانا، اور اس کا انجام بادشاہ بننا، اللہ کی رضامندی حاصل ہونا۔ ادھر یعقوب علیہ السلام کا غم اور غم بالائے غم بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ یہ ساری باتیں
اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، اس وقت کو یاد کرو جبکہ بھائی آپس میں کہنے لگے کہ یقیناً یوسف اور اس کا بھائی ہمارے والدین کے نزدیک ہماری بنسبت زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم قوت والے ہیں، ہم ایک مضبوط جماعت ہیں۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، یقیناً ہمارے ابا سری غلطی پر ہیں، کھلی ہوئی غلطی پر ہیں۔ اذ قالوا لیوسف، اسلام کے بارے میں گرامر کے اعتبار سے بعضوں نے قسم کے لیے مانا اور بعضوں نے کہا یہاں سے یہ لام ابتدا کے لیے ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کا نام لیا، ان کے بھائی کا نام نہیں لیا بنیامین کا۔ لیوسف و اخوہ، یوسف اور ان کے بھائی ہماری بنسبت زیادہ پیارے ہیں ہمارے ابا کے نزدیک۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو محبت کا مدار تھا وہ والد اور والدہ دونوں طرف سے تھا، اور یوسف علیہ السلام کی محبت بنیامین کے مقابلے میں زیادہ تھی، بلکہ اصل محبت یوسف علیہ السلام ہی سے تھی، اور آپ ہی کی وجہ سے آپ کے حقیقی بھائی سے محبت ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کا نام لیا اور سوچا، انہوں نے تدبیر کی کہ انہی کو قتل کر ڈالیں، انہی کو پھینک دیں کہیں، تو پھر ہمارا کام بن جائے گا۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا۔ بعض عارفین نے یہ لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام کی طرف مائل ہونا اس وجہ سے تھا کہ آپ کے خواب سے پتہ چل گیا کہ اس بیٹے کی صلاحیت کیا ہے، ان کی جو استعداد اور ایبیلٹی تھی، اس ایبیلٹی کے کمال کو ظاہر ہو جانے سے یعقوب علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ یہ بیٹا میرا صحیح معنی میں وارث بنے گا اور اپنے دادا کا وارث بنے گا۔ تمام بھائیوں کی صلاحیتیں ان کے اندر جمع ہو گئی ہے، اسی لیے یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو ہر گھڑی اپنے سینے سے چمٹا کے رکھتے تھے اور ان سے تھوڑی دیر کے لیے بھی صبر نہیں کر پاتے تھے۔ اس لیے بھائیوں کا حسد بہت زیادہ بڑھ گیا اور ان لوگوں نے اس معاملے کے لیے کچھ پلاننگ کر ڈالی۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا۔ بعض علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ یعقوب علیہ السلام کو حد درجہ محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ میرا نبی اپنے بیٹے سے اتنی محبت کرتا ہے تو اس بیٹے کو مجھے غائب کرنا پڑے گا اور یعقوب علیہ السلام کو آزمانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے اس کو غیرت آتی ہے۔ ہاں، ہم لوگ دعوے تو بہت کرتے ہیں، اللہ کی محبت، حضور کی محبت، 100 قسم کی باتیں، لیکن جس وقت اس محبت کا امتحان ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ یہاں ایک نبی ہے جن کی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، لیکن اب بیٹے کی محبت بیچ میں آئی ہے تو محبت الہی کی غیرت نے اس بات کو گوارا نہیں کیا، کیونکہ سلطان محبت کا جو بادشاہ ہے وہ شرکت کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ شرک کو بالکل برداشت نہیں کرتا۔ ہاں، اور جتنے بھی جمال یا کمال دنیا میں پائے جاتے ہیں اس کا سرچشمہ اصل تو اللہ ہے، اللہ دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے
اپنے بندے کو آزمانے کا ارادہ کیا اور اس آزمائش کے لیے ان کو غائب کرنے کا فیصلہ کیا کہ یوسف کو آنکھوں کے سامنے سے نکال دیا جائے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اس بات کو بتلایا گیا ہے کہ آخر بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو ستانے کا ارادہ کیوں کیا۔ اس لیے کیا کہ ابا ان کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام ان کے بھائی کو دوسرے بھائیوں کے اوپر فضیلت دیتے تھے، ان کو بڑھوتری دیتے تھے محبت کے اندر۔ اب محبت کی کیا وجہ تھی؟ کئی وجہ ہو سکتی ہے۔ راضی نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ چونکہ ان دونوں کی والدہ ان کے بچپن میں گزر گئی تھی، اس لیے قابل رحم تو تھے ہی۔ دوسری بات یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام میں جو رشد و ہدایت کے آثار نظر آ رہے تھے ان بھائیوں کی بنسبت زیادہ نظر آ رہے تھے۔ دوسری اولاد میں وہ چیز نہیں تھی جو یوسف علیہ السلام میں تھی۔ اور تیسری بات یہ کہ تھے تو چھوٹے بچے، لیکن باپ کی خدمت مختلف طریقے سے کرتے ہوں گے، اس لیے ان کی محبت زیادہ تھی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو کیوں تکلیف تھی؟ رنج کیا تھا؟ ان کے اندر کون سے کمالات تھے کہ جن کمالات کی بنیاد پر یہ چاہتے تھے کہ ہم کو آگے کرنا چاہیے؟ ایک بات تو یہ تھی کہ عمر میں ان سے بڑے تھے۔ دوسری بات یہ تھی کہ طاقت میں بھی اگر گھر کے کچھ کام ہوں گے، والد کے جو کچھ بھی، ان کاموں کو پورا کرنے کے لیے یہی لوگ آ سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ کوئی نقصان والی بات پیش آئے تو یہ بچے تو اس کو دفع نہیں کر سکتے، کوئی آفت آ جاوے یا کہیں کوئی فائدہ یا کوئی نفع اٹھانا ہو تو اس کے لیے یہ بڑے لڑکے کام آ سکتے ہیں۔ لیکن اب یعقوب علیہ السلام پر بھی سوال ہوتا ہے، اور سوال یہ ہے کہ سب بچوں میں سے ایک کے ساتھ زیادہ محبت کریں گے تو ظاہری بات ہے اس سے کینہ پیدا ہوگا اور یہ مصیبت پیدا کرے گا، جبکہ دوسرے لڑکے بڑی عمر والے ہو، زیادہ جاننے والے ہو، نفع پہنچانے والے ہو، افضل ہو، پھر بھی یعقوب علیہ السلام ایسا کیوں کر رہے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو فضیلت دینا صرف محبت میں تھا، اور محبت ایک ایسی چیز ہے جو کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام اس معاملے میں معذور تھے۔ بھئی آدمی کے 5 اولاد ہو، ان میں سے ایک سے زیادہ دل لگ جاتا ہے، ایسا نہیں کہ 5 کو ایک کو زیادہ کھلائیں گے سب کو بھوکا رکھیں گے، یہ نہیں، صرف محبت اور مرکز توجہ بنانا یہ تھا۔ تو یعقوب علیہ السلام اس معاملے میں معذور تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ بیٹے بھی اپنے باپ پر اعتراض کیسے کر رہے ہیں جبکہ باپ نبی ہیں؟ اگر باپ کو نبی نہیں مانتے تب تو وہ کافر ہیں، اور اگر باپ کی بات مانتے ہیں، باپ کو نبی مانتے ہیں، تو نبی پہ اعتراض کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ دیکھو یہ تو آج کے زمانے کے اعتبار سے تو آج تو کسی پر بھی اعتراض کر دیتے ہیں، لیکن جو سلجھے ہوئے خاندان و خاندان نبوت ہو وہاں یہ بات ہو رہی ہے اس لیے، ورنہ آج کے دور میں تو ہم تو یہاں دیکھتے ہیں کوئی کسی کو بڑا نہیں سمجھتا، ہر ایک اپنے ہی کو بڑا سمجھتا ہے۔ جیسے بہت سارے فرقے اس طرح کے نکلے ہیں جو اپنے ہی کو سب سے زیادہ جاننے والا سمجھتے ہیں اور اپنے کو ہی مجتہد سمجھتے ہیں۔ خیر، تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اپنے والد پر اعتراض کیوں کیا؟ اس کا جواب امام راضی نے یہ دیا کہ وہ نبوت کے تو قائل تھے کہ ہمارے والد نبی ہیں، لیکن یہ سوچتے تھے کہ نبی کو بھی کچھ کام اجتہاد سے کرنے کی گنجائش ہوتی ہے، نبی اپنے مائنڈ سے بھی کچھ باتیں سوچ کر سکتا ہے، لہذا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ابا اس سوچ میں غلط ہے۔ ہاں، تو یہ ان کی اجتہادی غلطی تھی، نوجوانوں کی اجتہادی اور سوچنے کی غلطی تھی۔ اس لیے انہوں نے جو بات کہی کہ ہم کمال عقل والے ہیں،
ہم عمر میں بڑے ہیں، ہم سب کام میں کفایت کرنے والے، نفع پہنچانے والے اور کثرت خدمت کے لیے ہم تیار، تو پھر ہم قابل توجہ ہو اور ہم سے زیادہ محبت کرنی چاہیے۔ اچھا، ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ان ابانا لفی ضلال مبین، یقیناً ہمارے ابا سری گمراہی میں ہیں۔ ضلال کا لفظ استعمال کیا، تو دلال کے معنی تو گمراہی، نبی کہاں گمراہ ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ کہ گمراہی یہاں دلال کے معنی گمراہی نہیں، بلکہ دنیاوی مصلحتوں کی رعایت نہ کرنا، رشد و ہدایت کے راستے سے دور جانا مراد نہیں ہے، بلکہ دنیا کے کاموں کے جو مصلحت ہوتی ہے اس کی رعایت نہ ہو، اس کو دلال کہتے ہیں۔ اور مظہری نے لکھا ہے کہ تدبیر میں غلطی کو دلال کہتے ہیں، تدبیر سوچ میں، تدبیر کے اندر کچھ غلطی۔ اس آیت سے ایک بات جس کو حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بیان فرمائی، وہ یہ ہے کہ شیخ کے لیے جائز ہے کہ اپنے بعض مریدوں کو دوسرے مریدوں کے مقابلے میں پسند کرے، ان سے محبت کرے، کوئی خیر کے آثار ان کے اندر دیکھیں یا ان کی صلاحیتوں کو دیکھ کر اگر کسی مرید کو زیادہ قریب کرے تو یہ اس کی گنجائش ہے۔ جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ساتھ یعقوب علیہ السلام نے کیا، اور آج بھی ایسا ہوتا ہے، جیسے بھائیوں نے کہا تھا کہ ابا کیوں ان کو قریب کرتے ہیں، آج بھی اگر کوئی شیخ یا کوئی استاد کسی طالب علم کو زیادہ توجہ دے تو سوچتے ہیں کہ یار اس کو کیوں اتنا، ارے وہ اس میں کوئی صلاحیت دیکھی ہوگی۔ لیکن اور ایک بات یہ کہ حسد ایک ایسی چیز ہے کہ سامنے والے کے سارے کمالات کے اوپر پردہ ڈال دیتی ہے، آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیتی ہے کہ بھئی ان چیزوں کو مت دیکھ، تو اپنے کمالات کو دیکھ۔ حسد ایک ایسی چیز ہے کہ دوسروں کے کمالات پر نظر نہیں پڑنے دیتا اور اپنی خوبیوں کو ہی سامنے لاتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، اس وقت کو یاد کرو جبکہ بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یوسف اور ان کے بھائی ہمارے والد کے نزدیک ہم سے بنسبت زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں۔ عصبہ کا لفظ 10 مرد ہو یا اس سے زیادہ ہو تو اس کو کہتے ہیں عصبہ، اس لیے کہ عصبہ عین صاد با سے اس کے اندر سختی کا معنی اور مضبوطی کا معنی ہے۔ نفر کا لفظ 3 سے 5 تک کے لیے بولا جاتا ہے، اور رہتن کا لفظ 5 اور 10 کے بیچ میں بولا جاتا ہے۔ خیر، تو یہاں پر ان لوگوں نے کہا کہ ہم عصبہ ہیں، 10 آدمی تو تھے ہی، وہ ہم مضبوط لوگ ہیں۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، یقیناً ہمارے والد صاحب کھلی ہوئی سری غلطی کے اندر ہیں۔ یہاں سے واقعہ شروع ہو رہا ہے اور اب آگے چل کر پلاننگ ہوتی ہے کہ کیا کیا جائے۔ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، قتل کر دو یوسف کو یا ان کو پھینک دو کسی ایسی جگہ پر، کسی ملک کے اندر یا کسی زمین پہ ان کو ڈال دو، تاکہ تمہارے والد کی توجہ خالص تمہارے لیے ہو جاوے اور اس کے بعد تم لوگ نیک صالح بن جانا۔ دیکھیے یہاں اپنے والد کو اوپر تو انہوں نے کہا کہ سری دلالت کے اندر ہے، گمراہی میں، لیکن بعد میں جب آخر میں سب مل کے یوسف علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں تو یہی بھائی اپنے جرم کا اعتراف کر کے والد سے دعا کی درخواست کرتے ہیں۔
قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، بھائیوں نے کہا کہ ہمارے ابا جان ہمارے لیے استغفار کیجیے، ہمارے گناہوں کی معافی مانگیے، یقیناً ہم خطا کار تھے، خطا کار ہیں۔ یہ بھائیوں نے مغفرت کی دعا کی درخواست کی، والد صاحب نے قبول کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سب کی خطا معاف ہو گئی، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ وہ سب مسلمان ہو، ورنہ کافر کے حق میں دعائیں مغفرت جائز نہیں۔ اس لیے ان کے بھائیوں کے نبی ہونے میں تو اختلاف ہے، مسلمان ہونے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دلال کا جو لفظ ان لوگوں نے استعمال کیا وہ صرف اسی معنی میں، غلطی کے معنی میں، اور کوئی معنی مراد نہیں ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے جو بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کے اوپر اور یعقوب علیہ السلام پر اعتراض کیا تھا، وہ غیر معمولی محبت کی وجہ سے تھا، ان کو حسد تھا۔ ہاں، اور آگے چل کے معلوم ہوگا کہ ان کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہمارے ابا کی توجہ ہماری طرف ہو جائے، ہم نیک ہو جائے۔ نیت اچھی ہو جانے سے پورا کام اچھا نہیں ہو جاتا جب تک کہ کام اچھا نہ ہو، دونوں اچھا ہونا چاہیے، نیت بھی اور کام بھی۔ مزید گفتگو انشاءاللہ اس کے اوپر آئندہ کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ عطا فرماوے اور دین کی بصیرت عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔